نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعات، میری پیاری پیاری جی آئی او کی سب سے پہلے تو میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہوں کہ اس نے ہم سب کو یہاں بیٹھنے اور کچھ کہنے سننے کا موقع عنایت فرمایا ہے۔ آج جو ہم صحابیات کی زندگی اور ان کی سیرت باتیں آپ کے سامنے رکھیں گے تو ان کی سیرت رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کی زندگیوں سے ہم کچھ سبق سیکھیں اور اپنی زندگیوں میں اتاریں اور پوری کوشش کریں کہ ہم صحابیات جیسے زندگی گزارنے کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو ہے جیسے صحابیات نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں دین کے لیے، اور ہم تو بہت چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی دین کے لیے دے رہے ہیں، تو بہت زیادہ ہماری بہت زیادہ وہ ہے اس میں، لیکن انہوں نے تو بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں۔ عورتوں کے جو بڑے عظیم کارنامے ہیں وہ اس امت کے لیے بہت زیادہ رہے ہیں، ان میں سے ہی میں ایک ہاتھ باتیں رکھوں گی۔ دیکھیے کسی بھی مکمل تفسیر و سیرت کو سامنے رکھنا تو بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی میں اس لیکچر میں جو خاص واقعات اور خاص مخصوص باتیں ہیں ان کے بارے میں وہ میں آپ سب کو بتانا چاہوں گی، انشاءاللہ اس سے ہم سب کو عبرت حاصل ہوگی۔ حضرت فاطمہ سرکار کائنات کی چوتھی اور سب سے چھوٹی صاحبزادی تھیں۔ والدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھیں، ان کو سید النساء، سید العالمین، سید اہل جنتا، زہرا، بطول اور طاہرہ، مطہرہ آدی لقبوں سے القاب سے نوازا جاتا تھا۔ سیدہ فاطمہ زہرا کے زمانہ ولادت کے بارے میں تو مختلف روایتیں ہیں، لیکن کچھ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ البعثت میں پیدا ہوئیں۔ بچپن سے ہی وہ نہایت متین اور تنہائی پسند تھیں، نہ کبھی کسی کھیل کود میں حصہ لیا اور نہ ہی گھر سے قدم باہر نکالا۔ ہمیشہ والدہ ماجدہ کے پاس بیٹھی رہتی تھی اور ان سے اور رسول اکرم سے ایسے سوالات پوچھتی تھی جن سے ان کی ذہانت کا ثبوت ملتا ہے۔ وہ دنیا کی کتنی بھی نمودار نمائش ہو ان سب چیزوں سے سخت نفرت کرتی تھی، پرہیز کرتی تھی۔ حتیٰ کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں کسی عزیز کی شادی تھی تو انہوں نے فاطمہ الزہرا کے لیے عمدہ کپڑے اور زیورات بنوائے تھے۔ جب وہ گھر سے چلنے کا وقت آیا تو انہوں نے سیدہ فاطمہ سے کہا رضی اللہ عنہ سے کہا کہ قیمتی کپڑے اور زیور پہن لیجئے، تو آپ نے صاف انکار کر دیا اور سادہ حالت میں ہی محفل شادی میں شرکت کی۔ گویا خدا سے دوستی اور استغنا کا اظہار ہوتا تھا۔ دیکھیے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سید الفاطمہ الزہرا کی تعلیم اور تربیت پر خاص توجہ دیتی تھیں۔ ایک دفعہ جب وہ ان کو تعلیم دے رہی تھی تو ننھی بچی نے سوال پوچھا کہ اماں جان، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں تو ہم ہر وقت دیکھتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ ہم کو خود نظر نہیں آ سکتے؟ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میری بچی، اگر ہم دنیا میں اچھے کام کریں گے اور خدا کے احکام پر عمل کریں گے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی کے مستحق ہوں گے اور یہی اللہ کا دیدار ہوگا۔ اس بعثت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات پائی تو سیدہ رضی اللہ عنہ پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ کی تربیت اور نگہداشت کے خیال سے حضرت سودا رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا۔ تو حضور کی حیات مبارک تبلیغ حق کے لیے وقف تھی، لیکن جب بھی آپ کو فرصت ملتی تھی تو آپ فاطمہ الزہرا کے پاس تشریف لاتے تھے، انہیں دلاسا دیتے تھے اور نہایت اچھے الفاظوں سے نوازتے تھے۔ تنہائی کے اوقات میں جب حضرت حفصہ بنت عمر فاروق رضی اللہ، حضرت عائشہ بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سب آتی تھی اور ان کی غم گساری کرتی تھی، دل جوئی کرتی تھی، یعنی جو ہماری حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو سب سے زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا تو وہ اپنی والدہ ماجدہ کی ان کی وفات کے بعد پہنچا تھا، سب سے زیادہ غم کا پہاڑ ٹوٹا تھا ان کے اوپر۔ تبلیغ حق کے جرم میں مشرکین رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بڑی تکلیفیں پہنچاتے تھے۔
تو کبھی سر اقدس پر خاک ڈال دیتے تھے، کبھی راستے میں کانٹے بچھا دیتے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہیں تسلی دیا کرتی تھیں، اور وہ خود بھی اپنے جلیل القدر باپ کی مصیبتوں پر اشکبار ہو جاتی تھیں۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ میری پیاری بچی گھبراؤ نہیں، خدا تمہارے باپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ ایک مرتبہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں نماز ادا کر رہے تھے تو کفار کو شرارت سوجی، انہوں نے اونٹ کی ایک اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں تھے حضور کی گردن مبارک پر ڈال دی۔ تو کسی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو آ کر بتایا کہ تمہارے باپ کے ساتھ جو ہے شریروں نے یہ حرکت کی ہے، تو وہ بے چین ہو گئیں، دوڑتی ہوئی کعبہ پہنچی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک سے وہ اوجڑی ہٹائی۔ کفار ارد گرد کھڑے ہنستے اور تالیاں بجاتے تھے۔ تو سرور کونین کی جلیل القدر بیٹی نے نگاہ چشم آلودان پر ڈالی اور فرمایا کہ شریروں، حاکم الحاکمین تمہیں ان شرارتوں کی سزا ضرور دے گا۔ تو خدا کی قدرت دیکھیے، چند سال بعد یہ سب جنگ بدر میں ذلت کے ساتھ مارے گئے تھے۔ ہجرت سے مدینے کے وقت جب سید الفاطمہ زہرا نے بلوغت کو پہنچ چکی تھی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجا، لیکن حضور خاموش رہے، یا بعض روایتوں کے مطابق یہ فرمایا جو حکم ہوگا خدا کی طرف سے ہوگا۔ تو پھر حضرت عمر بن خطاب نے بھی حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی یہی جواب دیا تھا۔ تو چند دن بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا کی نسبت شیر خدا حضرت کریم اللہ وجہ کے ساتھ کر دی تو یہ نسبت کیسے قرار پائی، اس کے متعلق مختلف روایتیں آتی ہیں۔ ان کے جب نکاح ہوا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حضرت علی کے ساتھ، تو اس میں جو روایتیں ہیں وہ 3 روایتیں ہیں۔ پہلی روایت میں تو یہ آتا ہے کہ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور یہ سب بیٹھ کر مشورہ کیا تھا کہ فاطمہ الزہرا کے لیے کئی پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے ہیں، لیکن آپ نے کوئی بھی منظور نہیں فرمایا۔ تو اب علی باقی ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار بھی ہیں اور محبوب بھائی بھی ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ فقر اور تنگ دستی کی وجہ سے وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام نہیں بھیجتے، کیوں نہ انہیں پیغام بھیجنے کی ترغیب دی جائے۔ تو وہ لوگ جو تھا آپس میں مشورہ کر رہے تھے کہ حضرت علی نہیں بھیجتے ہیں پیغام، تو ان سے کہا جائے کہ وہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے پیغام بھیجیں، ترغیب دی جائے ان کو، اور ضرورت ہو تو ان کی مدد بھی کی جائے۔ لیکن ان 3 حضرات یہ مشورہ کر کے جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ڈھونڈنے نکلے تو وہ جنگل میں اپنا اونٹ چرا رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے، تو انہوں نے پورے خلوص کے ساتھ علی کرم اللہ وجہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی ترغیب دی۔ تو انہیں اپنی بے سر و سامانی کی وجہ سے پیغام بھیجنے میں تعمل ہوا، مگر ان حضرات کی مجبور کرنے پر وہ آمادہ ہو گئے تھے۔ پھر اس سے پہلے دلی خواہش تو ان کی بھی یہی تھی، لیکن فطری حیا پیغام بھیجنے میں مانا تھی۔ مطلب ان کو اتنی حیا تھی کہ وہ مطلب بھیجنا نہیں چاہ رہے تھے پیغام، لیکن ان لوگوں نے جب ان سے ابوبکر صدیق، عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور وقاص بن سعد نے ان سے فرمائش کی تو انہوں نے پیغام بھیجا۔ تو جب حضرات وسلم نے ان کی استطاعت وہ فوراً قبول کر لی، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سے اس کا ذکر کیا۔ تو جب فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہ سے انہوں نے ذکر کیا تو انہوں نے بھی بے زبان خاموشی اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا۔ دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ انصار کی ایک جماعت نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو حضرت فاطمہ کے لیے پیغام بھیجنے کی بھی ترغیب دی تھی۔ تو حضرت علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حرف مدعا زبان پر لائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اہلاً و مرحبا، اور پھر خاموش ہو گئے۔ تو انصار کی جماعت باہر منتظر کھڑی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضور کا جواب سنا، تو انہوں نے حضرت علی کو، جب انہوں نے باہر حضرت علی اور حضور کا جواب سنا تو انہوں نے حضرت علی کو مبارکباد دی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا پیغام فوراً منظور فرما لیا۔ تیسری روایت میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کو ایک آزاد کردہ لونڈی نے ایک دن ان سے پوچھا کہ کیا فاطمہ رضی اللہ عنہ کا پیغام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا مجھے معلوم نہیں۔ تو اس نے کہا آپ رضی اللہ عنہ کیوں پیغام نہیں بھیجتے؟ تو علی مرتضیٰ نے فرمایا
کہ میرے پاس کیا چیز ہے کہ میں عقد کروں. تو اس نے ایک وقت نے مجبور کر کے جناب علی مرتضیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلالت اور کچھ فطری حیا کے زبان سے کچھ نہ کہہ سکے اور سر جھکا کر خاموش بیٹھے رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی توجہ فرمائی اور پوچھا، علی آج خلاف معمول بالکل ہی چپ چاپ ہو، کیا فاطمہ سے نکاح کی درخواست لے کر آئے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بے شک یا رسول اللہ. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تمہارے پاس مہر ادا کرنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو حضرت علی نے نفی میں جواب دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں جو زرہ دی تھی وہی مہر میں دے دو. حضرت علی کرم اللہ وجہ نے ارشاد نبوی کے آگے سر خم تسلیم کر دیا. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ زرہ فروخت کرنے کے لیے جب بازار کی طرف روانہ ہوئے تو راستے میں حضرت عثمان ذوالنورین مل گئے. تو انہوں نے 400 درہم اس کو زرہ کو 400 درہم میں خرید لیا اور پھر وہ زرہ بھی انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بطور ہدیہ واپس کر دی تھی ان کی شادی میں. تو زرہ کی قیمت فروخت حضرت علی مرتضیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری کی تو آپ نے فرمایا 2/3 خوشبو وغیرہ پر صرف کرو اور 1/3 سامان شادی اور دیگر اشیاء خانہ داری پر خرچ کر دو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس کو حکم دیا کہ جاؤ حضرت ابوبکر رضی اللہ، عمر رضی اللہ، عبد الرحمن بن عوف اور دیگر مہاجرین و انصار کو بلا لاؤ. جب سب انصار ابھی جبرائیل علیہ معمور میں فاطمہ بنت محمد کا نکاح اپنے بندہ خاص علی ابن ابی طالب سے کر دیا اور مجھے حکم ہوا ہے کہ عقد نکاح کی تجویز کر کے گواہان کے روبرو ایجاب قبول کرواؤں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا نکاح آسمان میں ہی قبول کر لیا تھا، حضرت فاطمہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھایا اور حضرت علی مرتضیٰ سے متبسم ہو کر فرمایا کہ میں نے 400 مسقال چاندی مہر پر فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تیرے نکاح میں دے دیا ہے، کیا تجھے منظور ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ نے کہا بس رو چشم. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. پھر سب نے دعائے خیر و برکت مانگی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طبیق چھوارے حاضرین پر لٹا دیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میاں بیویوں کو فرائض اور حقوق بتائے اور پھر خود دروازے تک ودا کرنے آئے اور دروازے پر علی مرتضیٰ کے دونوں بازو پکا دونوں اونٹ پر سوار ہو کر چلے گئے. تو سرور کائنات نے جو اپنے لخت جگر کو سامان دیا تھا جہیز میں، اس کی تفصیل میں آپ کو بتاتی ہوں. انہوں نے ایک مصری کپڑے کا، مصر کا جو کپڑا ہوتا تھا اس کا ایک بستر تھا جس میں اون بھری ہوئی تھی. دوسرا ایک نقشی تخت یا پلنگ تھا. ایک چمڑے کا تکیا تھا جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی. ایک مشکیزہ تھا پانی بھرنے کا. 2 مٹی کے برتن تھے گھڑے یا پانی پینے کے لیے. ایک چکی تھی اور ایک پیالہ. 2 چادریں تھیں. 2 بازو بند نماز تھی. شادی کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا کہ دعوت ولیمہ بھی ہونی چاہیے. مہر ادا کرنے کے بعد جو بھی رقم بچ گئی تھی تو حضرت علی رضی اللہ نے اسی سے ولیمے کا بھی انتظام کیا تھا. اور دسترخوان پر کھجور، نانے، جوار، گوشت تھا. تو حضرت اسماء روایت فرماتی ہیں کہ اس زمانے کا وہ ایک بہترین ولیمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ رضی اللہ، میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان میں سب سے بہترین شخص سے کی ہے. حضرت فاطمہ الزہرا رفتن و غفتار اور عادت و خصائل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین نمونہ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ہر چیز، ان کی چال چلن اور ان کا باتیں کرنے کا طریقہ اور جو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات تھیں وہ سب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے اندر پائی جاتی تھی. وہ بالکل ان کی طرح ہی چلتی تھیں، ان کی طرح ہی باتیں کرتی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہی ان کی عادات تھیں ساری. وہ نہایت متقی تھیں، صابر تھیں، دیندار خواتین تھیں. یہاں تک کہ وہ گھر کا تمام کاج بھی خود کرتی تھی. چکی پیستے پیستے ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے. گھر میں جھاڑو دینے اور چولہا جھونکنے سے کپڑے میلے ہو جاتے تھے لیکن ان کے ماتھے پر بل تک نہیں آتا تھا. دیکھیے کتنی جو تھی ایک دم پاورفل وومن تھی
کہ ان کو اتنا کام کرنے کے بعد بھی ان کو ماتھے پر بل تک نہیں آتا تھا، لیکن آج ہم لوگ بھی ایسے ہیں کہ ہم صحابہ کی اگر زندگی میں جھانکیں سب کام تو لیکن آنکھوں پہ بہت جلدی بل آ جاتے ہیں، لیکن ان کے ماتھے پہ بل تک بھی نہیں آتا تھا، اور گھر کے کام کے علاوہ وہ عبادت بھی کثرت سے کیا کرتی تھی، عبادت کو وہ کبھی نہیں چھوڑتی تھی۔ حضرت حسن بھی بتاتے ہیں کہ وہ عبادت میں بھی اتنی زیادہ مشغول رہتی تھی کہ وہ اپنے لیے بھی دعا نہیں مانگا کرتی تھی، دوسروں کے لیے اتنی زیادہ دعا مانگتی تھی کہ وہ اپنے لیے بھی دعا مانگنا بھول جایا کرتی تھی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب حضرت علی کریم اللہ وجہ جو تھے ان کا وہ پورا خیال رکھتی تھی۔ تو جب زمانہ فتوحات اسلام میں جذبہ زور پر وسعت ہونے لگی تھی تو مدینہ منورہ میں جو تھا مال غنیمت آنا شروع ہو گیا تھا۔ تو ایک دن حضرت علی رضی اللہ کو معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں کچھ لونڈیاں بھی آئی ہوئی ہیں، تو انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ چکی پیستے پیستے تمہارے ہاتھوں میں آبلے پڑ گئے ہیں اور چولہا جھونکتے جھونکتے تمہارے چہرے کا رنگ بھی بالکل بدل گیا ہے، تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے مال غنیمت میں بہت سی لونڈیاں آئی ہیں، غلام آئی ہیں، تو آپ جاؤ اور ان سے ایک غلام مانگ لاؤ۔ تو آپ سید الفاطمہ زہرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تو حاضر ہوئیں، لیکن ان کے اندر اتنی شرم و حیا تھی، اتنا زیادہ ان کے اندر شرم کا معیار تھا کہ وہ اپنے باپ کے سامنے بھی دیکھے زبان نہیں کھول سکی، اور وہ تھوڑی دیر بعد ہی وہاں سے واپس آ گئیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ مجھے بھی حضور سے مانگنے کا حوصلہ نہیں پڑتا، کنیز کو مانگنے کا میرا بھی حوصلہ نہیں پڑتا۔ پھر دونوں میاں بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی تکالیف بیان کی اور ایک لونڈی کے لیے درخواست کی، تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم کو کوئی قیدی خدمت کے لیے نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی اصحاب صفا کی جو خوشنودی، ان کا جو سارا سب کچھ وہ جو ہے وہ میرے اوپر ہے، ان کی جو تسلی بخش انتظامات ہیں ان کے کھانے پینے کا وہ سب مجھے ہی کرنا ہے، تو میں ان لوگوں کو کیسے بھول جاؤں جنہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ کر خدا اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر اپنے گھر میں فکر و فاقہ بھی اختیار کیا ہے، یعنی انہوں نے ان کو غلام دینے کے لیے منع کر دیا جبکہ وہ ان کی اتنی عزیز بیٹی تھیں۔ تو دونوں میاں بیوی وہاں سے خاموشی سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ تو ابن سعد اور حافظ بن حجر نے لکھا ہے کہ جب رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر واپس ان کے گھر گئے اور وہاں جا کر ان سے فرمایا کہ بیٹا جو جس چیز کو تم خواہش مند تھیں اس سے بہتر میں آپ کو ایک چیز اور بتائے دیتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک چیز بتائی کہ وہ وظیفہ ہم سب عورتوں کو بھی اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہیے۔ تو وہ وظیفہ یہ تھا کہ ہر نماز کے بعد 10 بار آپ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد، اور رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کریں، اور یہ عمل آپ کے لیے ایک بہترین خادم ثابت ہوگا، مطلب بہترین خادم ثابت ہوگا، اور یہ عمل بہت ہی اچھا ہے۔ اس وظیفے کو ہم سب کو اپنے بھی عمل میں اتارنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم یہ عمل پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں برکت بھی دیتا ہے اور اس کے لیے راستے بھی کھولتا چلا جاتا ہے، ہماری پریشانیوں کے لیے، مصائب جو ہمارے ساتھ الجھے رہتے ہیں تو ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ راستے بھی کھولتا ہے۔ اس عمل کو اپنی زندگی میں بھی لائیے اور اس کو ضرور پڑھنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ۔ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے گئے تھے، تو وہاں آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک رنگین پردہ لٹکا رکھا ہے، تو وہ پردہ جو تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جنگ میں ملا تھا، جب وہ جنگ جیت کر آئے تھے تو وہ بہت زیادہ آرائش تھا، اس میں بہت سامان لگے ہوئے تھے۔ الگ الگ روایتوں میں نے اس کو 2-3 جگہ پڑھا ہے، تو کہیں پہ پردے کا ذکر ہے، کہیں ہے کہ کوئی انہوں نے تصویر لگا رکھی تھی، اور کہیں پر ذکر آتا ہے کہ انہوں نے اپنے مکان کو بہت اچھے سے سجا رکھا تھا۔ مطلب غرض یہ کہ ہر چیز کا معیار یہ نکلتا ہے کہ انہوں نے طرح سے سجایا ہوا تھا، اس کو پردے سے اپنے گھر کو سجایا ہوا تھا۔ تو حضرت آئے، حضرت تو وہ واپس لوٹ گئے دروازے سے، تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ بہت زیادہ روئیں، تو پھر حضرت ابو رافع ان کے پاس پہنچے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے ان سے رونے کا سبب پوچھا، تو حضرت سیدہ نے سارا ماجرا بتایا، تو بولے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پردے کو ناپسند فرمایا ہے۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ نے کیا کیا، ان کو فوراً اس پردے کو اتارا اور ان کے ہاتھ ہی ان کے غلام کے ہاتھ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوا دیا، اور آپ نے کہہ دیا کہ اس کو راہ خدا میں دے دیا جائے،
یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یہ بات سن کر جب وہ ان کو پردے کو اس کے پاس لے کر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر بہت خوش ہوئے اور اپنی بچی کے حق میں دعائے خیر و برکت مانگی اور ان اشیاء کو بیچ کر اس کی قیمت فروخت اصحاب صفہ کے اخراجات میں صرف کر دی۔ دیکھیے مطلب انہیں اتنا ناگوار اگر گزرا تو انہوں نے سب اپنا اتار کے اس کو دے دیا اور اس کی جو تھی قیمت اس کو بھی تقسیم کرا دی، اس کو صدقہ کر دیا۔ یہ بھی ان کی اتنی بڑی قربانی تھی کہ وہ ایک دفعہ سید النساء بیمار ہو گئی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک معمر صحابی جو تھا عمر بن اپنے حسین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنی لخت جگر کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ جب وہ دروازے پر پہنچے تو انہوں نے داخلے کی اجازت مانگی تو سیدہ رضی اللہ نے عرض کیا کہ آپ تشریف لے آئیے، تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے ساتھ کوئی اور بھی ہیں، عمران بن حسین بھی ہیں۔ تو حضرت بطول رضی اللہ عنہ مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ ہی ہیں، کیونکہ ان کے القاب الگ الگ تھے تو ان کو ہر القاب سے نواز دیا جاتا تھا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ابا جان، میرے پاس ایک ابا کے سوا کوئی اور دوسرا کپڑا نہیں ہے، تو میں پردہ کس چیز سے کروں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک اندر پھینک دی اور فرمایا بیٹی اس سے پردہ کر لو۔ مطلب اتنا زیادہ پردے کا اہتمام دیکھیے اس ٹائم پر، جبکہ ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا تب بھی انہوں نے اس کا اہتمام کیا پردے کا۔ اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمران اندر تشریف لے گئے اور حضرت سیدہ سے ان کا حال پوچھا تو فاطمہ الزہرا نے عرض کیا کہ ابا جان شدت درد سے بے چین ہوں اور بھوک نے نڈھال کر رکھا ہے کیونکہ گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی صبر کرو، یعنی صبر سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو بھی صبر کی تلقین کی اور امت کی بیٹیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ صبر کرو۔ میں بھی آج 3 دن سے بھوکا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی 3 دن سے بھوکا ہوں، اللہ تعالیٰ میں جو کچھ مانگتا ہوں وہ مجھے ضرور عطا کرتا ہے، لیکن میں نے اس دنیا پر آخرت کو ترجیح دی ہے۔ یعنی مجھے زیادہ دنیا کی اتنی وہ نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مرتبہ ہم کو چٹنی سے روٹی کھلائی تو ہمیں اس سے بھی کھانی اور اللہ کا شکر ادا کرنا، اور ایک بار ہمیں گوشت سے سالن اچھا عمدہ خود ہمارے یہاں سالن بنایا اس سے ہم نے کھانا کھایا تو تب بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ مطلب ہر حال میں ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کیونکہ ہمیں دنیا سے زیادہ آخرت پر ترجیح دینی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستے شفقت حضرت فاطمہ الزہرا کی پشت پر پھیرا اور فرمایا اے لختی جگر دنیا کے مصائب سے دل شکستہ نہ ہو، تم جنت کی عورتوں کی سردار ہوں گی۔ یعنی اگر تم اپنے دل اپنا ان مصائب میں لگا لو گے دنیا کے اور اپنا دل تنگ کر لو گی تو پھر جنت میں تمہارے لیے کیا ہوگا؟ مطلب تم ان کو یہ خوشخبری دی کہ تم ان دنیا کے مصائبوں میں مت گھرو اور جو ہے جنت کی عورتوں کی تم جو سردار ہوں گی۔ تو فاطمہ الزہرا اس فقر و غنا کے ساتھ کمال درجے کی عابدہ تھی۔ امام حسن سے روایت ہے کہ میں نے اپنی ماں کو شام سے صبح تک عبادت کرتے اور خدا کے حضور روتے دیکھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنی دعاؤں میں اپنے لیے کوئی درخواست ہی نہیں کی۔ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ الزہرا سے بے پناہ محبت فرماتے تھے۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے غورن بنت ابو جہل سے نکاح کا ارادہ کیا۔ غورہ تو سید النساء سخت وہ رنجیدہ ہوئی، تو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو سیدہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علی جو ہے مجھ پر سوکن لانا چاہتے ہیں، مطلب وہ نکاح کرنا چاہتے ہیں کسی دوسری عورت سے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بہت سخت چوٹ لگی، تو غار کے سرپرست بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی نکاح کی اجازت لینا آئے، مطلب ان کے جو باپ تھے لڑکی کے، ان کے جو سرپرست تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی نکاح کی اجازت لینا آئے تھے ان کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، لڑکی کے والوں کی طرف سے بھی۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں تشریف لائے اور منبر پر چڑھ کر فرمایا کہ آل ہشام علی رضی اللہ سے اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں۔ آل ہشام رضی اللہ جو تھے وہ ان کے والد تھے لڑکی اس لونڈی کے جس سے وہ نکاح کرنا چاہتے تھے حضرت علی۔ تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ اپنی لڑکی کا عقد کرنے کے لیے مجھ سے اجازت لینا چاہتے ہیں، لیکن میں اجازت نہیں دوں گا، البتہ علی رضی اللہ عنہ اور میری لڑکی کو طلاق دے کر کسی دوسری لڑکی سے شادی تو کر سکتے ہیں، لیکن میری فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے، جس نے اس کو اذیت دی تو اس نے مجھ کو اذیت دی، اور جس نے اس کو دکھ پہنچایا
اس نے مجھے دکھ پہنچایا تو میں حلال کو حرام اور حرام کو حلال نہیں کرنا چاہتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ کہے تھے منبر پر چڑھ کر. لیکن خدا کی قسم اللہ کے رسول کی بیٹی اور دشمن خدا کی بیٹی دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی. تو اس بات کا یہ اثر ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کہ انہوں نے ارادہ نکاح فوراً ترک کر دیا تھا اور سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی تک وہ دوسرے نکاح کا خیال تک اپنے دل میں نہیں لائے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا اتنا اثر ہوا تھا کیونکہ وہ ان کی اتنی محبوب بیٹی تھی. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ فرماتے تھے کہ اگر کسی نے فاطمہ کو اذیت دی تو سمجھو مجھے اذیت دے دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنی بیٹی سے محبت تھی ویسے ہی اپنے داماد سے بھی تھی, نواز اور زیادہ پیار کرتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جن لوگوں سے تم لوگ ناراض ہو تو میں بھی ان سے ناخوش ہوں گا, اور جن سے تمہاری لڑائی ہے میری بھی ان سے لڑائی ہے, اور جن سے تمہاری صلح ہے ان سے میری بھی صلح ہے. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کرتے تھے کہ علی تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو. فاطمہ الزہرا کے فرزندوں امام حسن اور حسین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے جگر کے ٹکڑے سمجھتے تھے. نہایت محبت سے انہیں بوسے دیتے تھے اور اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتے تھے. اب جو وصال نبوی سے سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات ہوئی تھی تو اس کا اثر ان پر بہت زیادہ پڑا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پر. اس کے بعد پھر وہ نڈھال ہوتی چلی گئی تھی. جب ان کی وفات کے بعد ان کو بہت زیادہ دکھ ہوا تھا اور مغموم رہنے لگی تھی, تو وہ بہت زیادہ اپنی زندگی میں انہوں نے بہت زیادہ صبر اور تحمل سے انہوں نے اپنی زندگی گزاری تھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے. اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی تو اس کے کچھ ہی عرصے بعد وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھی, اور پھر وہ بیماری میں اتنی زیادہ انہوں نے اپنی زندگی کر دی تھی کہ وہ کچھ ایسا کل 28 یا 29 سال کی ان کی عمر تھی جب انتقال ہوا تھا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا. وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا سب سے زیادہ جو صدمہ تھا وہ سید الزہرا کو ہوا تھا, اور وہ ہر وقت غمگین و دل رفتہ رہنے لگی تھی. ان کا دل بالکل ٹوٹ چکا تھا, اور حضور کی رحلت کے 6 مہینے بعد 3 رمضان المبارک 11 ہجری کو 29 سال کی عمر میں وہ انتقال فرما گئیں. ان للہ و انا الیہ راجعون. حضرت فاطمہ زہرا جو تھی, حضرت اسماء نے فرمایا کہ انہوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے ایک اپنی تدفین کے وقت پردے کا لحاظ رکھنے کے لیے کہا تھا, اور انہوں نے یہ بھی ان سے وصیت کی تھی کہ سوائے اپنے میرے شوہر نامراد اور کسی اور خود تم مطلب وہ جو تھی حضرت اسماء جو تھی وہ اور میرے شوہر, یہی مجھے جو ہے غسل دیں, اور غسل میں بس تم میرے شوہر کی ہی مدد لینا اور تدفین کے وقت زیادہ ہجوم نہ ہونے دینا. تو حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے وہ دیکھا ہے جنازے پر کچھ درخت کی شاخیں باندھ کر لٹکا دیتے ہیں اور اس کو ایک ڈولے کی صورت میں بنا لیتے ہیں اور اس پر ایک پردہ ڈال دیتے ہیں. مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی خواہش تھی کہ مجھے جو ہے پردے کے ساتھ ہی لے جایا جائے جب میری تدفین ہو, اور میرا جو ہے غسل جو ہے وہ میرے شوہر اور حضرت اسماء کے علاوہ کوئی نہ دے, اور نہ میری جنازے میں زیادہ ہجوم ہو. تو انہوں نے حضرت اسماء کے سامنے جب یہ باتیں رکھی تو پھر انہوں نے انہیں کھجور کی چند شاخیں منگوائیں اور پھر انہیں جوڑ کر ایک کپڑا تان کر سیدہ بطول کو دکھایا. تو انہوں نے اس کو بے حد پسند فرمایا اور کہا کہ چنانچہ میری وفات کے بعد جنازہ میرا اسی طریقے سے اٹھایا جانا چاہیے. تو اس جنازے میں اسی طریقے سے ان کا جنازہ اٹھایا گیا, اسی چھال سے ان کی وہ بنائی گئی, کپڑا تان کر ایک چارپائی بنائی گئی اور اس پر پھر کپڑا ڈالا گیا, اور اسی طریقے سے پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا گیا. جنازے میں بہت کم لوگوں کو شرکت کا موقع ملا کیونکہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی وفات رات کے وقت ہوئی تھی, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے وصیت کے مطابق ان کو رات میں ہی دفن کیا تھا. تو نماز جنازہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے پڑھائی تھی, اور حضرت علی, حضرت عباس اور حضرت فضل بن عباس نے ان کو قبر میں اتارا تھا. دار عقیل کے وہ ایک گوشے میں مدفون ہو کر رہ گئیں. سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا کے 6 اولادیں ہوئیں, حضرت امام حسین, حضرت امام حسن, حضرت محسن, حضرت ام کلثوم, حضرت رقیہ اور حضرت زینب. محسن اور رقیہ کا بچپن میں ہی انتقال ہو گیا تھا.
تو حضرت امام حسن اور حسین، حضرت زینب اور ام کلثوم یہ تاریخ اسلام کی نامور شخصیتیں ہیں۔ حضرت کی نسل فاطمۃ الزہرا ہی سے باقی رہی۔ اہل سیر نے حضرت فاطمۃ الزہرا کے بے شمار فضائل و مناقب بیان کیے ہیں، جن میں سے کچھ یہ ہیں کہ سید المرسلین نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جنت کی عورتوں کا سردار فرمایا ہے کہ وہ جنت میں عورتوں کی سردار ہوں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ سے فرمایا کرتے تھے، فاطمہ تم اور تمہارے خاوند اور تمہاری اولاد میرے ساتھ جنت میں سب ایک جگہ ہوں گے۔ تو ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ فاطمہ میرا پارائے گوشت ہے، جس نے اس کو غصہ دلایا اور ناراض کیا، اس نے مجھ کو غصہ دلایا اور ناراض کیا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا، ان کے شوہر نامراد اور فرزندوں کی شان میں اللہ تبارک و تعالی نے بہت سی آیتیں بھی تحریر نازل کی ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا ایسے کتب احادیث میں 18 حدیثیں مروی ہیں، لیکن ان کی کچھ روایتوں میں حضرت علی کرم اللہ وجہ، حضرت حسین رضی اللہ، حضرت حسن، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت القدر ہستیاں بھی شامل ہیں۔ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتی ہوں۔ ایک سانچہ ہے جو کہ علامہ شبلی نعمانی نے ان کے واقعے سے خوب اچھا نقشہ کھینچا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتی ہوں۔ افلاس سے تھا سیدہ پاک کا یہ حال، افلاس مطلب مفلسی سے، گھر میں کوئی کنیز نہ کوئی غلام تھا، گھس گھس گئی تھی ہاتھ کی دونوں ہتھیلیاں، چکی کے پیسنے کا جو دن رات کام تھا، سینے پہ مشک بھر کے جو لاتی تھی بار بار، مطلب سینے پہ جو رکھ کر لاتی تھی پانی کے مشک بھر کے، وہ نور سے بھرا تھا مگر نیل فام تھا، اٹ جاتا تھا لباس مبارک غبار سے، جھاڑو کا مشغلہ بھی ہر صبح شام تھا۔ آخر گئی جناب رسول خدا کے پاس، یہ بھی کچھ اتفاق وہاں اذن ہم کچھ کر سکی نہ غرض، واپس گئی کے پاس حیا کا مقام تھا۔ یعنی جب وہ واپس آ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اپنی وہ مانگ کر، اپنے لیے وہ مانگ رہی تھی خادمہ، تو اس کے بارے میں کہا ہے کہ ان کے پاس نے حیا کا مقام تھا۔ پھر جب گئی دوبارہ تو پوچھا حضور نے، کل کس لیے آئی تھی تم، کیا خاص کام تھا؟ غیرت یہ تھی کہ اب بھی کچھ نہ منہ سے کہہ سکی، حیدر نے بھی ان کے منہ سے کہا جو پیام تھا۔ ارشاد یہ ہوا کہ غربائے بے وطن جن کا کہ صفائے نبوی میں قیام تھا، میں ان کے بندوبست سے فارغ نہیں ہنوز، ہر چند اس میں خاص مجھے اہتمام تھا۔ جو مصیبتیں اب اس پر گزرتی ہیں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، یہ میرا کام تھا۔ کچھ تم سے بھی زیادہ مقدم تھا ان کا حق، جن کو کہ بھوک پیاس سے سونا حرام تھا۔ خاموش ہو کے سیدہ پاک رہ گئیں، جرأت نہ کر سکیں کہ ادب کا مقام تھا۔ یوں کہ بسر ہر اہل بیت مطہر نے زندگی، یہ ماجرائے دختر خیل الانام تھا۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک